جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 فروری کو میں سمجھا تھا کہ فارم 47 جو ہوا ہے تو وہ پہلی اور آخری دفعہ ہوا ہوگا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ فارم 47 کی تو عادت ہی لگ گئی، جیسے کوئی وہ ایک نشہ ہے اور اس نشے کی عادت لگ جائے، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی ہو. تو اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ جو حکومت، پہلے تو الیکشن تک بات تھی نا، اب وہ حکومت کے اندر جب تک وہ فارم 47 والے حرکتوں کو ریپیٹ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. پاکستان یہ جو مہینہ ہوتا ہے، یہ جو خاص طور پہ یہ جو جس ہم ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دلانے والا مہینہ ہوتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اگلے سال معاشی حالات کیسے ہوں گے، ملک کے معاشی حالات کیسے ہوں گے، صوبوں کے کیسے ہوں گے، شہروں کے کیسے ہوں گے، کاروبار کے کیسے ہوں گے، ہمارے کیسے ہوں گے. اور وہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ایک پہلی میٹنگ جو ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو بتاتی ہے کہ اس سال ملک نے ترقی کتنی کی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی. مجھے حیرت ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنا لوگوں نے لتاڑا اس حکومت کو فارم 47 کی، اور یہ جو فارم 47 کا ڈیٹا انہوں نے دیا، لیکن اس پہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ٹاک شو نہیں ہوا، اس پہ کوئی شہباز شریف صاحب ٹائی لگا کے مبارکباد دینے نہیں آئے، اس پہ کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے. آج کل تقریبیں جو ہے روزانہ صبح شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ بات، اگر جس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی وہ کیا جنگ لڑ سکے گی، وہ اپنے ملک میں افواج کو کیا دے گی، لڑائی کے لیے پیسہ کیسے دے گی. تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ میں آپ چلائیں نہ چلائیں لیکن یہ بات آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جب عمران خان کے آخری 2 سال تھے تو 5.77% 2021 میں گروتھ تھی. بھیج دیں گے، پتہ نہیں اگلے چلانا ہمیشہ رپورٹ کر دیں. 5.77% 2021 میں گروتھ تھی. جس سال عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا 6.18% گروتھ تھی. 2023 پہلا سال آئے تھے ملک کو، معیشت کو سدھارنے کے لیے، عام آدمی کی زندگی میں نکھار ڈالنے کے لیے، لوگوں کی زندگی میں خوشیاں جو ہے دینے کے لیے. منفی سیدھا 6.18% سے سیدھا منفی 0.21%. اچھا، یہ جو فارم 47 جو ہم کہتے ہیں نا فروری 8 سے، یہ عادت 2023 سے فارم 47 کی لگی ہوئی. جس دن یہ انہوں نے حکومت چینج کرائی تھی وہ 2022 میں پہلی دفعہ فارم 47 ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور جو کھل کے سامنے فارم 47 آیا تھا وہ 8 فروری کو آیا. تو یہ جو 0.21% تھی اس وقت میرا اور ہمارا آزاد تخمینہ تھا یہ منفی 3% گروتھ تھی. یہ انہوں نے وہاں پہلی فارم 47 والی حرکت کی. پھر 2024 آیا، اس میں 2.51% گروتھ انہوں نے دکھائی. اور اب جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اس سال کا تخمینہ دیا ہے، جب شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال بجٹ دیا تھا اور تقریریں کی تھی، پاکستان میں اب زبردست اسٹیبلٹی آ رہی ہے، تو اس وقت 4% انہوں نے بولا تھا، اب وہ 2.68% آئی ہے. اور یہ فارم 47 والا نمبر ہے. ابھی میں آپ کو پروف کروں گا کیسے ہے. میرے بھائی نے بات کی سب سے پہلے کہ پہلا اصول ہے زندگی کا کہ اگر آپ کی شرح نمو آمدنی جو ہے آبادی سے کم ہوگی تو ملک میں ہر آدمی کی جیب میں پیسہ کم آئے گا اور جو ہے بے روزگاری بڑھے گی. تو پاکستان میں پہلے تو آبادی سے کم جو ہے ہماری شرح نمو تھی. دوسری بات جو فوڈ سیکیورٹی کی انسیکیورٹی کی 2024 میں جو گندم تھی پاکستان میں وہ 32 ملین ٹن پیدا ہوئی تھی. 32 ملین ٹن. پنجاب جس نے بیڑا غرق کیا پچھلے سال، پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچانا تھا، اس کی وجہ سے اس سال گندم نہیں لگی. حکومت اس کو کہہ رہی ہے خود 29 ملین ٹن پیدا ہوئی ہے. ہر 1 ملین ٹن امپورٹ کرنے کے لیے $1 ارب چاہیے. یعنی کہ پچھلے سال سے آپ نے 3 ملین ٹن، حالانکہ جو آپ کسانوں سے بات کریں، وقاص صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، کسان کہہ رہے ہیں کہ اس سال 25 ملین ٹن بھی ہو گئی ہو تو سجدہ کر دیں آپ جا کے. یہ 29 بولی انہوں نے، تو $3 ارب کا وہاں نقصان. پھر ایک ہماری جو سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی تھی جس کو ہم کہتے تھے کپاس، پچھلے سال 10.2 ملین بیلز، گانٹھے جسے کہتے ہیں، پیداوار ہوئی تھی اس کی. اس سال 7 ملین، یعنی کہ 70 لاکھ، 1 کروڑ سے سیدھا 70 لاکھ پہ ڈکلائن. پھر اس کے بعد جو ہے جو میز کہتے ہیں، مکئی، پچھلے سال
10 ملین ٹن پیدا ہوئی تھی، اس سال 8.25 ملین ٹن۔ اب آپ آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ 2.68% اس ملک میں گروتھ ہوئی ہے۔ 2.68% میں خود کہتے ہیں کہ جو بڑی صنعت ہے اس کی -1.5% گروتھ ہے۔ خود کہتے ہیں کہ 13.5% جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، انہی کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، میرے نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں گندم پچھلے سال سے اتنی گر گئی، مین کراپ 13% گر گئی۔ اب 2.68% کیسے گروتھ آ گئی؟ اب ان کی جادو دیکھیں۔ خود کہتے ہیں کہ پہلا سمائی، سال میں 4 کوارٹر ہوتے ہیں، پہلی سمائی میں اس ملک میں گروتھ ہوئی تھی 1.37%، دوسری سمائی جو ہے اس میں ہوئی تھی 1.5% گروتھ، تیسری سمائی جو گزری ہے مارچ کی اس میں ہوئی تھی 2.4% گروتھ۔ اب جو آخری کوارٹر جو ابھی چل رہا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 5.5% گروتھ ہو جائے گی۔ 5.5%، یعنی پورے 9 مہینے میں 2% سے بھی نہیں آپ رفتار سے چل رہے۔ جو چوتھا کوارٹر جو چل رہا ہے ابھی اس میں 1.5 آدھا باقی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں 5.5% گروتھ ہو جائے گی۔ اس 5.5% گروتھ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں شرح نمو 2.68%۔ مطلب آپ مذاق، پہلے تو یہ ہم نے برداشت کر لیا تھا، یہ ملک برداشت تو کسی نے نہیں کیا تھا، یہ جو آپ غلط الیکشنوں میں کام کرتے تھے، یہ نمبر عالمی دنیا میں جاتے ہیں۔ مطلب آپ کے ملک میں جو بات کر رہے تھے نا، ایک دھیلے کا ڈالر نہیں آیا، وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا۔ مذاق اڑا رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا مطلب ان کی آنیسٹی ہے، یہ کیا ہمیں مطلب بیٹھ کے جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہ فج نمبر جو ہے بات کریں گے تو کون ان پہ اعتماد کرے گا، یہ سرمایہ کاری ڈالے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب زراعت ہے، زراعت میں مین کراپ جو اصل کیش کراپس ہیں وہ منفی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مال مویشی اس سال اس ملک میں ہر سال گروتھ کا تخمینہ بڑھانے کے لیے، جس کی گنتی نہیں ہو سکتی، اس کو جو ہے اس کی گروتھ بڑھا، کہہ رہے ہیں اس ملک میں مال مویشی جو ہے وہ 5% سے گرو کرے گا، 5% سے گرو کر رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ چکن کی پرائس، آپ سارے اندر بیٹھے، اب چکن بھی جو ہے نا، پہلے کہتے تھے کہ جو بندہ گوشت نہیں کھا سکتا اس چکن پھر کھلا دیتا تھا، 200-300 روپے کلو ملتی تھی چکن کی قیمت۔ بیف کی قیمت، بکرے کو تو چھوڑ ہی دیں، جہاں سے ہم شہر سے آج کل کام کر رہے ہیں وہاں پہ تو دمبا لوگ کھاتے ہیں، تو اس کو بھی آپ چھوڑ ہی دیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں، اب آپ سنیں کہ 9 ماہ میں ملک میں، وقاص صاحب آپ بھی سنیں، بجلی 5% منفی پیداوار ہوئی ہے، لیکن آخری کے 3 مہینے میں 30% سے زیادہ پیداوار بڑھ جائے گی، کیونکہ 2.68% لانا تھا فارم 47 والا۔ کنسٹرکشن پورے 9 ماہ میں کہہ رہے ہیں کہ -9.3%، -9.3% ہے۔ آپ کے سامنے سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ملک میں جو ہے نا اس وقت کراچی میں تو بالکل ہی کام بند ہوا ہوا ہے۔ -9.3% 9 ماہ میں ہے، آخری کے 3 ماہ جس میں، اس میں 6% سے گرو ہونے لگ جائے گی، یعنی کہ کنسٹرکشن میں جو ہے نا پر لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی فجنگ کی۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کل جو ہے نا ملتے ہیں ان سے، IMF والوں سے، اور انہیں کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں، ملک میں معاشی گروتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ کو میں کچھ بتا دوں، یہ بجٹ سامنے ہے، پیش ہے۔ آج کی اخبار کی ہیڈ لائن ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جتنی بھی پروسیس فوڈ ہیں، بسکٹ، کیک، چپس، ان پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی جائے۔ دوسرا، IMF کے پیر پکڑے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ کھاد اور پیسٹیسائڈس، اس پہ جو ہے سیلز ٹیکس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ IMF کہہ رہا ہے اس کو کریں، لیکن یہ حکومت ان کی منتیں کر رہی ہے کہ اور مزید نہ بڑھائیں، ہم ویسے ہی ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز یہ ہے کہ جو حکومت نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ریلیف دیں گے، انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے پراپرٹی سیکٹرز کو ریلیف دیں گے، انہوں نے کہا ہم جو ایکسپورٹس کو ریلیف دیں گے، IMF اس پہ نہیں مان رہا، بجٹ میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں۔ دوسرا، جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے، ٹیکس کا ٹارگٹ IMF کہہ رہی ہے کہ اگر ٹیکس کا ٹارگٹ کم کرنا ہے تو اخراجات میں کمی کر لو۔ اخراجات میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ بڑھنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے روپے سے کم آ رہا ہے۔ مطلب اس ملک میں ترقیاتی، یہ کون سی ترقی ہو رہی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ہی نہیں کر پائیں گے آپ،
آپ کو ترقیاتی اخراجات ہی نہیں دیں گے. آخری میں میں کیونکہ زیادتی ہوگی کیونکہ خیبر پختونخوا سے میں تعلق رکھتا ہوں تو اب خیبر پختونخوا کی ایک آدھ منٹ میں بات ختم کروں گا. آخری جو سی سی آئی کینال پہ ہوئی تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے چڑھ کے جو ہے اپنے مطالبات واپس سے رکھے. اس ملک میں آپ بدقسمتی دیکھیں جو 18ویں ترمیم کرتے ہیں وہ جو ہے اس پہ NFC ایوارڈ ہوا تھا 2010-11 میں 7واں NFC ایوارڈ, اور ہر 5 سال بعد NFC ایوارڈ جو ہے نا نئے فارمولے سے ہونا چاہیے تھا. 7 کے بعد 8 ختم ہوا, کچھ نہیں کیا, 9 ختم ہو گیا, اب 10واں جولائی میں ختم ہو رہا ہے. اجلاس ہی نہیں بلا رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وسائل آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں. اس حکومت کی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی بتایا کہ الیکشن کمشنر کو نہیں اس کو چینج کر رہے, نیا الیکشن کمیشن نہیں کر رہے, ایکسٹینشنوں پہ ایکسٹینشنیں دیے جا رہے ہر ایک کو, اس طرح NFC ایوارڈ نہیں بلا رہے. CCI یہ تو سندھ اللہ بھلا کرے انہوں نے جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے مزاحمت کی اور پورٹ بند ہو گئی تھی, ترسیلات نہیں ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے مجبوری میں CCI بلائی, ورنہ وہ بھی ارادہ نہیں تھا. اب انہوں نے ہم سے جون میں وعدہ کیا کہ ہم واپس CCI بلائیں گے. تو اس ملک کے جو معیشت کے جو مسئلے ہیں وہ NFC اور اس سے خیبر پختونخوا نے تاریخی سرپلس دیے, 250 ارب روپے کا فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیے. اگلے سال بھی ہم جو ہے بہترین بجٹ دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کل ہم اڈیالہ گئے تھے, مجھے کل تیسری دفعہ نہیں ملنے دیا گیا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں PTI میں بھی بیٹھ کے صرف معیشت پہ کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں جو ہوں وہاں کا مشیر خزانہ ہوں. خان صاحب کا ویژن ہمارے بجٹ میں آتا ہے. ہم نے صحت کارڈ کھولا, ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع کرایا, ہم نے ابھی لنگس کا ٹرانسپلانٹ شروع کرایا, ہم نے کوکلیئر کا شروع کرایا. خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. کسی ہمارے جو 6 لوگ تھی مجھے بھی نہیں کرنے دی. خان صاحب سے اگر مشاورت نہیں ہوگی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ میں جو ہوں پراپر جواب دے سکوں. جو ہمیں وفاق ہم سے جو بجٹ میں ڈیمانڈ کرے گا میں اس کے پراپر جواب دے سکوں. برائے مہربانی آپ جو ہے میرے کو ایکسس دیں جب تک بجٹ چل رہا ہے. میں بار بار جاؤں گا کہ ہم اگلا بجٹ کیسا بنا رہے ہیں, ہم ان کو بتائیں گے. وزیر اعلیٰ بھی ساتھ میرے جانا چاہتے ہیں اور ان سے کہ ہم نے اگلے سال ترقیاتی تاریخی اخراجات کرنے ہیں, تو اس پہ ہم نے ان سے لائن لینی ہے. کبھی انہوں نے ہمیں ایک سال میں نہیں بولا کہ یہ IMF پروگرام چل رہا ہے کہ IMF پروگرام میں آپ تعاون نہ کریں. آپ کے سامنے ہے, حکومت خود کہتی ہے خیبر پختونخوا نے سندھ اور پنجاب سے آگے بڑھ چڑھ کے اس IMF کے پروگرام کو سپورٹ کیا, اور آگے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ملک ہمارا ہے, جیسے ابھی بات کی انہوں نے, جس طرح 7 اور 8 مئی کو جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ, یہ ملک ہمارا ہے. لیکن اگر یہ جو ہے فارم 47 والے اور پنجاب کی حکومت ملاقات نہیں کرانے دیں گے تو یہ دشمنی کریں گے ملک کے ساتھ, اور یہ دشمنی برداشت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شیخ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, کتنا عرصہ آپ کو خیبر پختونخوا میں گزارنا پڑا, اور کیسز کس نوعیت کے آپ کے اوپر تھے, اور کیا آپ اجلاس میں ریگولرلی شرکت کریں گے؟ آپ سے سوال ہے ساتھی, دفاعی بجٹ بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, انڈیا کے ساتھ ہم نے جو مہارتیں فتح حاصل کی, اور ریفرنس بھی دیا گیا کہ ایک سپاہی رمضان میں 2000 لیتا ہے اور 11 روپے فی خاندان ملتے ہیں, فی پرسن اس کو ملتی ہے. ایسی صورت میں ہم جنگ لڑ سکتے ہیں, دفاعی بجٹ بڑھنا. میں صرف اس میں ایک بات کر دوں, خیبر پختونخوا حکومت میں جو فوج کی قربانی ہے جس طریقے سے, مطلب کئی عرصے سے ہماری اس سال اس حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے, پہلی دفعہ زندگی میں کسی سیاسی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور کر کے بھی دیا اور پورا کیا کہ 20 لاکھ روپے اگر کوئی فوجی شہید ہوگا اس کو ہم صوبائی حکومت اپنے خزانے سے دے گی. جو اس کا ادارہ کرتا ہے وہ الگ کرے. تو یہ بہت اپریشیٹ ہوا, اور افسران کے لیے 30 لاکھ, اور پچھلے جو 3 مہینے میں جتنے جو ہے شہدا ہوئے تھے ان کی ہم نے پیمنٹ بھی کر دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی فوج کے, بے شک ان کا ڈیفنس بجٹ جو ان کو دے رہا ہے, صوبے نے پہلی دفعہ دفاعی اخراجات میں فوجیوں کی ڈائریکٹ معاونت کی. یہ اس کا پہلا جواب ہے آپ کے لیے. دفاعی بجٹ میں بالکل دیکھیں, آپ کا دفاعی بجٹ, میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ دفاعی بجٹ آپ کا پچھلے سال 1800 ارب روپے تھا. سندھ حکومت کا بجٹ 3000 ارب تھا, پنجاب حکومت کا بجٹ 5500 ارب تھا, اور آپ نے سود کی ادائیگی میں 10,000 ارب دیے تھے. 2008 میں جتنی آپ کی سود کی ادائیگی ہوتی تھی اس سے زیادہ بجٹ آپ کا دفاعی بجٹ ہوتا تھا اور ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا. آپ کا سارا انہوں نے اتنا قرض اس ملک کے لیے اٹھا لیا کہ پورا کا پورا بجٹ سود کی ادائیگی میں چلا گیا. اس سال یہ بات میں بھول بھی گیا اپنی پریس کانفرنس ابھی بات کرتے ہوئے
اس سال حکومت کہتی ہے کہ شرح سود 22% سے 11%، لے کے بھی یہی گئے تھے 22% 11% سے، لائے بھی یہ، لیکن اگر 10,000 ارب آپ نے پچھلے سال سود کی ادائیگی کی تھی تو اگر 11% ہو گیا تو آپ کا اب 6-7 ہزار ارب ہونا چاہیے. حکومت کیوں کہہ رہی ہے 9,000 ارب اس سال بھی سود کی ادائیگی ہے؟ یہ سود کی ادائیگی جو پچھلے سال سے کم ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. ایک دفاعی بجٹ میں جانا چاہیے، ایک ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے، اور تیسرا سوشل سیکٹر میں جانا چاہیے. اس ملک میں غربت انتہا کی، جیسے بتایا، بلند ترین ہے. یہ 3 حصوں میں جانا چاہیے، اور یہ 3,000 ارب کی بچت ہو رہی ہے. دفاعی بجٹ تو یہ 1,800 سے 2,400 ارب کی، صرف 600 ارب کی بات کریں. 3,000 ارب کی حکومت کی اگر سود کی ادائیگی میں بچت ہو رہی ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تنخواہوں میں اور یہ گھومنے پھرنے میں اور وہ باہر کے ٹرپوں میں تو نہیں جا رہا. یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ لگ بھگ 8 ماہ ہو گئے مجھے، اور کیسز کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. 4 اکتوبر کے حوالے سے، 26 کے حوالے سے، پیچھے 9 مئی کے کیسز تھے، اور میجورٹی کیسز میری غیر موجودگی میں دہشت گردی کے اور کئی قتل کے مقدمات جو ہے وہ بھی ہوئے. سب فیک اور فیبریکیٹڈ جھوٹے کیسز تھے، جس حوالے سے کیونکہ آہستہ آہستہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف جو ہے اس کے معاملات بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں جس طریقے سے پہلے بھی ہمیں ملا کرتے تھے. تو بس اس دوران وکلاء سے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کرتے رہے ہیں، جو ذمہ داریاں تھیں وہ وہاں بیٹھ کے نبھاتے رہے ہیں. اور اب جب وکلاء نے کہا کہ ہم اس کے لیے فائل کر سکتے ہیں تو ہم نے فائل کیا، اور اللہ نے مہربانی کی، وہ ریلیف ہمیں ملا وہاں سے. آلموسٹ 28 دن کی جو بیل ہے وہ ملی ہے. اور میں نے انہیں کہا کہ میں خود انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں پیش ہونا چاہتا ہوں جو عدالتیں ہیں، جہاں جہاں پہ کیسز ہیں. اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے بیل دی ہے. 28 دن ہے. اس دوران آئی ہیو ٹو گو ٹو آل دا رسپیکٹیو ہائی کورٹس، اور جو کیسز ہیں بالکل ریگولر اسمبلی. میرا تو خواہش تھی کہ میں کل اجلاس میں شامل ہوتا، بٹ مجھے وہ جو سائنڈ آرڈر تھا دیٹ واز مجھے ڈیلے ہوا، مجھے ملا. تو پھر میں جب پہنچا تو اس وقت تک اجلاس جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ورنہ میں کل بھی شامل ہوتا، ادھر بھی ہائی کورٹ والے اس میں بھی اور اجلاس میں. یس آئی ول بی انشاءاللہ ریگولرلی اٹینڈنگ اجلاس بھی. آپ لوگوں سے بھی ریگولر گپ شپ ہوگی. جی پلیز. السلام علیکم. ابھی سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ ڈرونز حملے جو ہیں اس پر بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ایک تو وہ بتائیے گا. دوسرا ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے دیکھا جتنے بھی آپ کے عہدیداران، ہم نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ہم نے صوبائی حکومت کو کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ کروائیں کہ یہ ان کی ڈومین ہے. اور سر پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے اس کے بعد ہائی کورٹ کا شرمناک احتجاج ہوا، وہ اچھا احتجاج تھا. الحمدللہ. اسی طرح سے سر آپ کوئی پلان آگے آپ کر رہے ہیں، جہاں بھی ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کل علی امین گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ بھرپور تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو سر پریشر تو آپ کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. بتائیے کوئی آپ احتجاج کی حکمت عملی کب تک آپ دیکھیں جی، جو صوبائی میری بہن جو صوبائی صدور ہے وہ اور جو سیکرٹری جنرل ہیں بیسیکلی یہ مدر پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. بہت سا کام کل کی ملاقات سے پہلے ہی ٹاسک ہو چکا تھا. تو بہت سے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا لائے عمل جو ہے وہ طے کر لیا ہے، اور بہت سے ہیں جن کو اب تھوڑا سا پش کیا گیا ہے. کل ان کا یہ سب اکٹھے بیٹھیں گے، اور جب سیکرٹری جنرل اس پہ اناؤنس کریں گے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. وقاص بھائی اس میں ایک چیز پولیگرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 2.68 جو فج فگر ہے، تو حکومت کے لوگوں کا پہلے دیکھ لیتے کہ کتنا پولیگرافک ٹیسٹ افیکٹو ہے. تو وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور ایس این اقبال صاحب، یہ 3 اس میں براہ راست، تو ان کا ایک پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے نا، جب یہ بجٹ کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہوں تو ساتھ وہ بھی لگائیے گا کہ یہ فگر سچ بتا رہے ہیں، جھوٹ، اور بجٹ بھی سچ بتا رہے ہیں. وہ خاتون ہے وہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ سارا آپریشن ڈیزائن کیا اس نے اپنا میاں نواز شریف نے، تو ادھر بھی پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر. میں دیکھیں جی، اس معاملے پہ جو ہے وہ موقف جو عمران خان صاحب کا ہے، اس کے آنے کے بعد تو آپ کا سوال بنتا ہی کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.